کام کروایا، پوری مزدوری نہ دی، کام روٹین کا 7 گھنٹے، وہ 9 10 گھنٹے کام لے رہے ہیں، اوور کام کروا رہے ہیں، اوور ٹائم نہیں دے رہے، اور پھر مزدوروں کا احتجاج رنگ لایا۔ یہاں احتجاج رنگ نہیں لا سکتا پاکستان کو، وہ اس طرح کے پیچ کسے ہوئے ہیں کہ روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، احتجاج کیا کریں گے؟ اپنا رائٹس نہیں لے سکتے یہاں، کیونکہ ہمارے پیچ وہاں سے ٹائٹ کر دیتے ہیں جہاں ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ روٹی کے پیچھے پڑے رات دن بیچارے مزدور، اور ان کی مزدوری سے کاٹ کاٹ کے ٹیکس، اور وہ ججوں کی، جرنلوں کی، اب بڑے بڑے آسائشوں کا معاملہ۔ تو باہر کیا، یہ کافی عرصہ پہلے امریکہ کے مزدوروں نے احتجاج کیا، اس کی احتجاج کی میں کئی زخمی ہوئے، کئی فوت ہو گئے، مشکلات ہوئیں، لیکن پورے امریکہ اور یورپ کو وہ سبق دے گیا احتجاج، وہ کوششیں سبق دے گیا، اور آج تک اس وقت سے لے کے سالانہ مزدور ڈے بھی منایا جاتا ہے، مزدوروں کے حقوق کو اجاگر کیا جاتا ہے، مزدوروں کو اپنا سمجھایا جاتا ہے کہ یہ مزدوروں کے رائٹس ہے۔ اور آج وہ مسلمانوں کی نسبت یورپ، امریکہ ہم سے آگے ہیں، وہ پر گھنٹہ معاوضہ دیتے ہیں، آپ کے 5 منٹ بھی اوپر لگیں آپ کو وہ 5 منٹ کا بھی پیسہ دیں گے۔ وہاں آپ دیکھیں، چلے جائیں، وہ گھنٹوں کے حساب سے آپ کو معاوضہ۔ ادھر پاکستان میں غلام ملک میں، غلام ملک میں ہمارے دادا بڑے خوش ہو کے بتاتے تھے ہم آزاد ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں دادا جی، آزاد نہیں ہوئے، ایک انگریز سے آزادی آپ سمجھنے ہوئی ہے، دوسرے انگریز کے پاس غلام ہے۔ برطانیہ نے آپ کو امریکہ کو بیچ دیا ہے، یہاں آپ یقین جانیے روزانہ ایسے جوان ملتے ہیں 10 گھنٹے کام لیے جاتا ہے اور مزدوری کچھ نہیں۔ اور میں نے نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، جی 25,000 روپے، 30,000، 10 گھنٹے کام، ظلم کی انتہا، اور وہ سارا 25,000 پٹرول کو، ٹیکسوں کو مختلف جگہ دے کے فارغ، کھائیں کہاں سے؟ یہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں، بہت کچھ۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ساری ڈائریکشن دے گئے، فرمایا مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، جو کام آپ نے کروایا ہے فرمایا اس کی پہلے سے طے کرو، اور کچن کے حساب سے مہنگائی کے تناسب سے فرمایا جس طرح کی ضروریات اشیاء، جس ریٹ، جس حساب سے، اس حساب سے مزدوری طے کرو۔ اب آپ سوچ لیں، اب ہمارا بل، کچن، روٹی، ضروریات کیا ہے؟ کیا آپ 25,000 میں، 50,000 میں، 30,000 میں میاں بیوی، ایک صرف میاں بیوی بچے نہ ہو تو چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اس حساب سے جس طرح سب سے مہنگائی ہے، مزدوروں کی مزدوری اجرت نہیں ہو رہی، نہ گورنمنٹ کر رہی ہے، نہ امیر لوگ، نہ صنعت کار، نہ تاجر، سب لوگ اپنی غیر ذمہ داریوں سے محروم ہیں، اور جہالت کی انتہا ہے، نہ دنیاوی تعلیم کی سوجھ بوجھ ہے، نہ دین کی، نہ یہ فکر ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اور نہ یہ فکر ہے کہ معاشرے کا نظام کیسے چلے گا۔ اب میں روز کا 25,000 خرچ رہا ہوں، مہینے بعد اس کا 25 کیسے مہینہ نکالے گا؟ چلو غریبی پہ صحیح۔ تو جس تناسب سے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس تناسب سے چیزیں، اشیاء خرد و نوش ہوں گی، فرمایا اسی تناسب سے مزدور کی مزدوری طے کی جائے گی، دہاڑی اس حساب سے بڑھائی جائے گی اگر مہنگائی بڑھے، اور فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اور یاد رکھو مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ میں مزدور لوگوں میں بیٹھنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں، بڑی راحت ملتی ہے، وہ تھوڑی سی انکم میں اتنے پرمطمئن ہوتے ہیں، بڑی راحت ہوتی ہے، تسکین ملتی ہے۔ اور پھر
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام بھی تو مزدوریاں کرتے رہے، چلو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری کرتے رہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ حضور نے اجرت پر بکریاں چرائیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ کے بزنس کے مینیجر رہے؟ تو تجارت کاروبار سارے نبی کرتے رہے، کام کرنا عبادت ہے، عیب نہیں۔ البتہ فارغ رہنا، نکھٹو رہنا، بیکار رہنا یہ عیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اگر جوان محنت کر کے اپنے ماں باپ کو کھلائے تو دنیا کا بہترین صدقہ کر رہا ہے۔ اگر خاندان کا فرد اپنی بیوی بچوں بہنوں ضرورت مندوں اللہ کے گھر میں دے رہا ہے محنت کر کے تو یہ بہترین فرد ہے، اس کی مزدوری ساری عبادت ہے۔ سارا دن جو رزق حلال کمائیں صبح سے رات تک وہ عبادت ہے، مزدوری عبادت ہے۔ اگر حلال ہو، حرام کے جگاڑ نہیں لگانے، حلال مزدوری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مزدوری کی، آپ حیران ہوں گے۔ اور ہیلپ، مدد بھی بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے اپنے فرعون کی بادشاہی سے نکل رہے تو راستے میں آپ ٹھہرے، کنویں سے چرواہے پانی پلا رہے ہیں بھاری بھر ڈول نکال کر، مگر دو لڑکیاں شرمیلی سائیڈ پہ اپنے چند جانور بھیڑیں لے کے کھڑی